بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میزوں نے مزدور کی زبانی مجھے کہا کہ میں ان کے بالے اور تیر کمان اٹھا کر ان کے حوالے کر دوں۔ قافلے کے سردار یعنی میرے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال کر اطاعت گزاری اور دوستی کا مظاہرہ کیا، اور ان کے ہتھیار واپس لوٹا کر میں ان کی اطاعت گزاری کو قبول کروں گا۔ میں نے ان کے ہتھیار اٹھا کر انہیں دیے تو وہ خوش ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ قریب 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد چشمے کے گزرگاہ کی دوسری طرف ایک خاص بڑے رقبے کو درختوں سے صاف کر کے تقریباً 200 جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک جھونپڑا بہت بڑا اور 2 جھونپڑے باقیوں کی نسبت بڑے تھے۔ دوران سفر چشمے کے پانی میں کئی اور چشمے شامل ہو چکے تھے، لیکن پانی کی گہرائی 2 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ ایک جگہ جہاں نسبتاً زیادہ پتھر تھے، ہم نے پانی کو عبور کیا۔ مورنگ نے جھونپڑوں کے سامنے ایک کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ یہاں پڑاؤ کریں، اور میزوں کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ سردار شام کو سورج ڈھلنے کے بعد ہمیں شرف باریابی بخشے گا۔ ہم نے خچروں سے سامان اتارا اور میں نے اپنے باقیہ ٹن فوڈ کے 3 حصے اور نقلی موتیوں کی مالاؤں اور سنگار کے 2 حصے کیے۔ ٹن فوڈ کا ایک حصہ میں نے اپنی آئندہ ضرورت کے لیے محفوظ کر لیا، جبکہ موتیوں کی مالاؤں، سگار اور ٹن فوڈ آدھا مورنگ سردار اور باقیہ آدھا مگ سردار کے لیے رکھ لیا۔ ہم نے اپنی سب مشین گنیں اور رائفلیں سامان میں چھپا کر رکھ دی تھی، جبکہ سائیڈ آرم کو لوڈ کر کے اپنے لباس میں اس طرح چھپا لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو بغیر وقت ضائع کیے اسے استعمال کر سکیں۔ ہمارے وہاں کیمپ لگاتے ہی مورنگ عورتیں اور اکا دکا مرد وہاں آ گئے اور کچھ دور کھڑے ہمیں دیکھ کر ہمارے متعلق باتیں کرنے لگے۔ شمس نے بالکل صحیح کہا تھا، پتوں اور درختوں کی چھال سے سطر پوشی مخصوص سفر کے لیے اور نمائشی تھی۔ یہ چونکہ ان کا گاؤں اور گھر تھا، لہٰذا یہاں وہ الف ننگے تھے۔ چونکہ یہ ان کا معاشرہ تھا، لہٰذا اس طرح ننگ دڑنگ عورتیں اور مردوں کا پھرنا ان کے لیے معیوب نہ تھا۔ البتہ تھائیوں، کیسر اور اس کے ساتھیوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اونچی نیچی زمین پر بیٹھے یا نیم دراز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے اس طرح گھورنے سے یہ مورنگ ہمارے متعلق کیا سوچیں۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 کو کہا کہ دونوں کے آدھے آدھے ساتھی نشیب میں جا کر چشمے کے پانی میں نہائیں اور ان کی واپسی پر دوسری ٹولی جائے تاکہ سرد پانی سے ان کی گرمی دور ہو۔ کیسر نے، جو خود بھی اس منظر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، میری بات سن کر خفت میں آنکھیں جھکا لیں، اور وہ اور نمبر 2 اپنے آدھے ساتھیوں سمیت صابن اور تولیے لے کر پانی کی ڈھلوان کی طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مورنگ عورتوں کا مجمع بھی خاصا چھٹ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے سلیپنگ بیگ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گیا۔ میں اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتا کہ اس منظر نے میرے دماغ میں بھی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ابھی 20-25 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ کیسر بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا، بھائی جان ذرا میرے ساتھ آئیں۔ یہ سوچ کر کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیسر سے پوچھنے پر وہ بولا، آپ خود آ کر دیکھ لیجئے۔ میں میرے ہمراہ لیے اس ڈھلوان کی طرف جہاں تھائی اور کیسر کے ساتھی انڈر ویئر پہنے نہا رہے تھے۔ ان سے دگنی تعداد میں مورنگ عورتیں اس بے لباسی کی حالت میں تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں کے ہمراہ پانی میں تھیں اور ان کے اور اپنے جسموں پر صابن لگا کر انہیں نہلا رہی تھیں، اور پانی کے دونوں کناروں پر چند مورنگ مرد کھڑے کہکا لگا رہے تھے۔ کیسر نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک ساتھی جب ان عورتوں کو پانی میں آنے کی وجہ سے بھگانے لگا تو کناروں پر کھڑے مورنگ مردوں نے 3-4 تیر اس کے قدموں کے قریب چلا کر اسے بھگانے نہیں دیا۔
اب اس کے ساتھیوں اور تھائیوں میں کچھ تو خوشی سے اور کچھ جبراً اس طرح نہانے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں سوائے خاموش رہنے کے میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کے حال پر انہیں چھوڑ کر میں واپس چلا آیا۔ مزید آدھا گھنٹے تک مجھے اچھی طرح نہانے کے بعد پہلی ٹولی واپس آئی تو ان میں ہر ایک کے ہمراہ 2 عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئیں اور ان کے جسم دبانے لگی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ دوسری ٹولی کو بھی نہانے کے لیے بھیج دے تاکہ وہ بھی اس غسل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب صرف کیسر اور میں ہی باقی بچے تھے۔ کیسر میرے قریب بیٹھ گیا اور بولا، بھائی جان وہ سامنے دیکھیں، 5-6 عورتیں ہم دونوں کو طاق میں کھڑی ہیں، تمہارا جی چاہتا ہے تو تم بھی شوق پورا کر لو، میں تو نہانے سے باز آیا۔ یہ کہہ کر میں نے پھر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے آنکھیں کھولی تو کیسر غائب تھا اور 3 مرنگ عورتیں میرے قریب کھڑی تھیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت سمجھی کیونکہ ان کے رویے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان عورتوں کو سوتے ہوئے مہمانوں کو جگانے یا کوئی اور حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ میں گھنٹے بھر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ میرے پاس کھڑی مرنگ عورتیں مایوس ہو کر چلی جا چکی تھیں اور کیسر اپنے ساتھیوں کے قریب لیٹا ہوا تھا اور 2 مرنگ عورتیں اس کے جسم کا مساج کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ بھی اس انوکھے غسل سے فیضیاب ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک کرسی نما اونچی چوکی سردار کے جھونپڑے کے سامنے رکھ دی گئی اور شہد کے چھتوں کی موم سے درجنوں مشعلیں جلائے کچھ مرد اور 100 سے زیادہ عورتیں 2 قطاروں میں چوکی کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمیں رستے میں ملنے والے مرنگ میزو گائیڈوں کو لے کر میرے پاس آئے اور بولے کہ سردار تھوڑی دیر میں باہر آنے والا ہے، آپ سب سردار کے مہمان ہیں۔ جب سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے بڑی انوکھی باتیں ہو رہی تھی۔ ننگ دڑنگ سینکڑوں عورتیں اور گنتی کے صرف چند مرد ہمیں اب تک دکھائی دیے تھے۔ قبیلے کی عورتیں کسی بھی قسم کی شرم و حیا کے بغیر میرے سارے ہمراہیوں کو بلا جھجک اپنے جھونپڑوں میں لے گئی تھیں۔ اب اتنی رات گئے سردار نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بلوایا تو اس کی پلنگ پر نیم دراز جواہرات سے لدی ایک جوان عورت جو یقیناً کسی مغربی ممالک کی تھی انگریزی میں مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں گھبرایا ہوا جھونپڑے کی ہر طرف سے جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چند قبائلی اپنے سردار کے ہمراہ یہیں کہیں چھپے ہیں اور ناگہانی مجھ پر تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو جائے گی اور میرے قافلے کے باقی لوگوں کا بھی یہی حشر یا تو ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ میری بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بے اختیاری کی حالت میں میرے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں چلے گئے اور ہتھیاروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ موت تو یقیناً آنی ہے لیکن ان قبائلیوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک ایک گولی سے ایک ایک قبائلی کو نشانہ بناؤں گا۔ میری اضطراری کیفیت کو بھانپتے ہوئے وہ عورت مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور میری جانب بڑھتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، یہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد اور نہ ہی کوئی عورت۔ تم سردار سے ملنا چاہتے تھے نا، تو اب سردار تمہارے سامنے ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس عورت کی خوبصورت انگریزی اور عمدہ تلفظ سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسٹریلین ہے۔ میری پریشانی اور حیرت زدہ ہونے کی وجہ کا تمام یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جو کچھ میرے قافلے کے باقی لوگوں کے ساتھ اب تک پیش آیا ہے وہ یقیناً اس قبیلے کے رسم و رواج کا حصہ ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں اتنی اہم نہیں، لیکن سردار کے جھونپڑے میں تم جیسی حسین جوان اور لباس کے تکلف سے آزاد روانی سے انگریزی بولنے والی عورت کو اکیلا دیکھ کر کون ذی ہوش
ہوگا جو حیران نہ ہوگا۔ میں نے اپنے پستول اور ریوالور کے دستوں پر ہاتھ جماتے ہوئے جواب دیا، میری انگریزی بھی ناقص نہیں اور شکل و صورت میں بھی میں ایسا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میری بات سنتے ہوئے وہ عورت میرے اتنے قریب آ گئی کہ سردی کے موسم میں بھی مجھے اس کے جسم کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بازو تھام کر وہ مجھے پلنگ کی جانب لے جاتے ہوئے بولی، میں قبیلے کی سردار ہوں اور تم اپنے قافلے کے، کیوں نہ ہم دوستانہ انداز میں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کریں اور اس زندگی کے مزے لوٹیں جو صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ تم خاصی پڑھی لکھی لگتی ہو، زندگی اور جوانی کے مزے لوٹنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جائے۔ کون کافر تمہاری جوانی اور حسن کی شراب سے سحر ہونا نہیں چاہے گا، لیکن اس کو دو آتشا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اچھی طرح جان پہچان ضروری ہے۔ ہمیں پہلے اجنبیت کو دور کرنا چاہیے، اور مجھے تو تمہارے نام کا بھی علم نہیں ہے اور یقیناً یہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ میں نے پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، صرف ایک جام اس شراب کا پی لو، تمہاری ساری منطق دری کی دری رہ جائے گی۔ اس عورت نے شراب سے بھرا گلاس مجھے پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا، تمہاری جوانی، حسن اور انداز سپردگی میں جو نشہ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ اس شراب میں کہاں؟ میں نے اس کا جام ہاتھ والا پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس عورت نے سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے جام کو ایک میز نما شے پر رکھا اور بولی، بہت ضدی ہو اور میں بھی اپنی دھن کی پکی ہوں، ورنہ کب کی میلبرن جا چکی ہوتی۔ اب میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ بتاؤں گی اور تمہاری بھی سب باتیں سنوں گی، لیکن اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دینا کہ تمہارے ساتھی کبھی بھی تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ ہمارا وار ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ جو مرد ہماری محبت، خدمت اور انداز سپردگی کے دام میں گرفتار نہ ہو سکے، اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے اس وقت تک جکڑ کر رکھتی ہیں جب تک یا تو وہ ہماری خواہشات کا غلام بے دام نہ بن جائے اور یا مر نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے شراب بھرا گلاس اٹھایا اور ایک ہی لمبی سانس میں خالی کر دیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس کے کہے ہوئے لفظ اور فکروں کو جب میں نے مربوط کیا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ تمہارے ساتھی اب کبھی بھی تمہاری مدد کو پہنچ نہ سکیں گے اور اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ اس عورت نے یہ بات بلا وجہ اور بغیر کسی تحقیق کے نہیں کہی تھی، اور یہ عین ممکن تھا کہ میرے مدہوش ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ جس وقت سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے، باقی دنیا کے الٹ اور خلاف معمول باتیں ہو رہی تھی۔ میرے چہرے پر عیاں خوف اور بدلتے رنگ دیکھ کر وہ بولی، تمہارے سامان میں چھپا ہوا سب اسلحہ ہم نے نکال لیا ہے اور تمہارے ساتھیوں کی میزبان لڑکیوں نے ان کی مدہوشی کے دوران ان کے لباس میں موجود اسلحہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھی صبح جب ہوش میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ تم اپنے قافلے کے سردار ہو اور سمجھدار بھی لگتے ہو، کیا تم خود اپنی جیبی اسلحہ میرے حوالے کرو گے یا یہ ناخوشگوار کام میرے گارڈ کو انجام دینا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی اور فوراً ہی 4 مرنگ عورتیں بالے تھامے جھونپڑے میں داخل ہوئیں اور میرے بالکل قریب ایسی پوزیشن میں کھڑی ہو گئیں کہ میری ذرا سی بھی غلط حرکت پر وہ مجھے بالوں میں پرو دیں۔ میں نے سردار کی اجازت سے اپنی جیکٹ کی دائیں جانب سے بھرا ہوا ریوالور اور اس کے فالتو راؤنڈ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ سردار کا اشارہ کرنے پر اس کی ایک گارڈ نے ریوالور اور گولیاں اٹھائیں اور چاروں جھونپڑے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں سلنسر والا پسٹل اور 2 فالتو میگزین تھے۔
اب ہم بے تکلفی سے باتیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے مشکیزے سے اپنے لیے ایک جام اور نکالا اور پیتے ہوئے بولی، میں آسٹریلیا سے آئی تھی۔ میرے والدین کی میرے بچپن میں ہی علیحدگی ہو گئی اور میں اپنے ماں باپ کی گرم محبت اور شفقت کے بجائے ہاسٹل کی کھردری اور بے جان دیواروں کے درمیان پل کر جوان ہوئی۔ مجھ جیسی بے آسرا لڑکیاں نشے کے دھوئیں میں ان لوگوں میں پناہ ڈھونڈتی ہیں جن کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے اور چرس بھرے سگریٹ اور ہیروئن ان کے لیے دن اور ان کا نہ ملنا رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی 3 مرد ساتھیوں کے ساتھ میں تھائی لینڈ اور برما سے بھارت ہوتے ہوئے نیپال گئی اور چند ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ہمارے ملک کی معاشرے میں، خصوصی طور پر ہپیوں کے معاشرے میں، اجنبی مرد اور عورتوں کے اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تینوں بیک وقت میرے ساتھی بھی تھے اور شوہر بھی۔ بھارت میں ممبئی میں ہم ایک یوگی رجنیش کے آشرم میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ، فلم سٹار، سمگلر اور گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں آتی تھیں۔ رجنیش ہمیں مفت میں چرس فراہم کرتا تھا اور اپنے لیکچرز میں کہتا کہ جنسی آزادی اور مرد اور عورت کا حق ہے۔ اس کے آشرم میں آنے والے بھارتی مجھے چند گھنٹوں کے عوض سینکڑوں روپے دے جاتے، جنہیں ہم آشرم کا خرچ اور چرس وغیرہ خریدنے میں صرف کرتے۔ نیپال میں میرے ساتھیوں نے کھلے بندوں مجھے کہا کہ تم جسم فروشی کرو تاکہ ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ چند ماہ بعد جب میرا جسم اور اعصاب جواب دے گئے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں واپس میلبرن جا رہی ہوں۔ اگر وہ جانا چاہیں تو بہتر، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھی یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بغیر تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے ساتھ واپس چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ آسام کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوں گے اور ڈھاکہ سے کسی مال بردار جہاز پر سفر کر کے آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ میرے ساتھیوں نے واپسی کے سفر کے دوران بھارت میں مجھے زبردستی جسم فروشی پر مجبور کیا۔ میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر چکی تھی، بالکل آپ کی طرح۔ جب ہم مرنگ قبیلے میں شب بسری کے لیے رکے تو میرے ساتھیوں نے قبیلے کے سردار کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ ابھی میرے ساتھی یہی تھے کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار نے مجھے اپنی دلہن بنا لیا اور یہاں کے رواج کے مطابق مجھ سے میری ایک ایسی خواہش پوچھی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں ہو۔ میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کے سر مانگے جو چند لمحوں میں ہی بالوں پر چڑھے میرے سامنے لائے گئے۔ قبیلے کا سردار مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اور میں نے بھی کوئی چاہ نہ دیکھتے ہوئے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ سردار کی محبت میں بہت گرم جوش تھی اور میں اس کی محبوبہ بیوی۔ ایک دشواری تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سے بالکل ناآشنا تھے۔ سردار نے مجھے یہ تاج اور جواہرات کی مالیں تحفے میں دی تھیں اور اشاروں سے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں صرف اتنا ہی سمجھ سکی کہ اس جیسے بہت زیادہ جواہرات کا خزانہ سردار کے پاس ہے۔ سردار نے چرس کے بجائے مجھے اس شراب کا عادی بنا دیا۔ سینکڑوں مرنگوں عورتوں اور میری خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتی تھی اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔